السلام علیکم ناظرین، ویلنگ ویز لاہور سے میں ہوں ندیم نور. ہم ویٹ مینجمنٹ سلوشنز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور میرے ساتھ ایز این ایکسپرٹ شامل ہیں ہمیشہ کی طرح مسامنہ نواز. مسامنہ، ویلکم ٹو دا شو. اور آج ہم اپنے ویورز کے ساتھ ایک بڑے اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ویٹ مینجمنٹ کی جرنی میں کون کون سے امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں ان ٹرمز آف میتھمیٹکس اور نمبرز، اور ان کو اچیو کیسے کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے آپ ہمیں بتا دیجئے موٹا موٹا کہ یہ امپورٹنٹ مائل سٹونز یا نمبرز یہ کیا ہیں. پھر کچھ جب آپ ان کو بنیادی سے ایکسپلین کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے بہت جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا ویٹ سولوشنز کے اوپر، تو ہم نے بات کی تھی اس میں بہت شروع میں کہ اسپیسیفک ہونا بہت ضروری ہے جب بھی آپ گول کوئی سیٹ کریں اپنے وزن کے حوالے سے، اور نمبر سے بہتر کوئی چیز اسپیسیفائی ہمیں کروانے میں مدد نہیں دے سکتی. کہ ہم نے اگر کوئی گول سیٹ کرنا ہے اپنے وزن کے حوالے سے، سو نمبرز کافی ہیلپ کرتے ہیں، جو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو یور ویٹ، اور آپ کو کتنا ٹارگٹ ہے جو اچیو کرنا ہے. سو آج ہم کچھ ایسے ہی بہت ہی اہم اعداد و شمار کی بات کریں گے جن کو جاننا بہت ضروری ہے جب بھی ہم وزن کو کم کرنے کے حوالے سے یا اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے اگر کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو. سو آج ہم کچھ 3 طرح کے نمبرز کی بات کریں گے جن کو جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم اس پروجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں ویٹ سولوشنز یا ویٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. سو پہلا جو نمبر ہے جو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے باڈی میس انڈیکس کے حوالے سے، جسے غالباً بی ایم آئی کے طور پر لوگ جانتے ہیں. جی بالکل. پاپولیرٹی کافی جو اس کی ہوئی تھی وہ 1970s میں زیادہ یہ پاپولر تھا یہ کانسیپٹ، وہاں سے یہ پھر یہ بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے بی ایم آئی، جس میں آپ کا وزن آپ کی قد کے مطابق کتنا ہے اس کے بارے میں یہ ایک کیلکولیشن ہے جو کی جاتی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ رینجز ہیں جو کہ ابھی ہم اپنی اسکرین پر بھی چلائیں گے کہ کیسے، جیسے آپ ابھی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی میس انڈیکس کو جاننے کے لیے، اس کے اسکور کو جاننے کے لیے ایک فارمولا ہے کہ جس میں ہم اپنے وزن کو، جو ہمارا کیجیز میں جو وزن ہوگا اس کو ڈیوائڈ کریں گے ہائٹ میں، اور اس کو میٹرز میں کنورٹ کر کے، جو بھی ہمارا قد ہوگا اس کو میٹرز میں کنورٹ کر کے، اور اس کو اسی سیم، میں چاہوں گی کہ دوبارہ چلائیں، اسی سیم نمبر سے دوبارہ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو جو سکور آئے گا وہ اس کو ہم باڈی میس انڈیکس کہیں گے. نیکسٹ اگر ہم امیج دیکھیں تو ایک ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھا سکتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ اگر کسی کا وزن 56.60 kg ہے اور ہائٹ اس کی 5/4 ہے، سو اس کو میٹرز میں جب کنورٹ کریں گے تو 1.62 میٹرز آ جائے گی، اور اس کو ہم ایک دفعہ اسی سیم نمبر کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اسکور آ جائے گا 2.62. سو ہم ان دو ویلیوز کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس بی ایم آئی اسکور آ جاتا ہے 21.60. اور نیچے رینجز کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رینجز کے مطابق 21.60 جو اسکور ہے وہ نارمل ویٹ کے اندر فال کر رہا ہے. سو بیسکلی باڈی میس انڈیکس کے تھرو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وزن کرنٹلی کون سی رینج میں ہے، اوور ویٹ رینج میں، اوبیسٹی، اور ایک رینج ہے ماربڈلی اوبیس، یعنی کہ جب آپ کے وزن جو ہے وہ موٹاپا جو ہے وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور باڈی میس انڈیکس جو بیسکلی انڈیکیٹ کرتا ہے وہ اگر اوور ویٹ ہے، اوبیسٹی ہے یا ماربڈلی اوبیس ہے، سو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ رسک پہ ہیں مختلف جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، جس میں ڈائبٹیز، اسپیشلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، ایون کوئی 10 کے قریب کینسرز ہیں جو کہ بہت زیادہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے یا اوبیس ہونے کی وجہ سے یا ماربڈلی اوبیس ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی جسمانی صحت کے علاوہ ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے مطابق یہ پتہ چلا تھا کہ جن لوگوں کا بھی جو اوور ویٹ رینج میں، جو لوگ بی ایم آئی جن کا اوور ویٹ رینج میں آتا ہے، ان کے برین میں 4% جو ٹیشوز ہیں کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو ہیلدی پیپل 4% ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو آپ سمجھیں کہ برین ہے وہ
8 साल बूढ़ा हो चुका होता है। अब बूढ़े होने से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत सियाना हो चुका होता है, बूढ़े होने से मुराद है कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है, या उसकी जो सोचने समझने की, जजमेंट की जो सलाहियत है वो मुतासिर होना शुरू हो गई है, और इसका ताल्लुक विजडम से नहीं है अगर हम ये बात करते हैं। इसी तरह से रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जिन लोगों का बॉडी रेंज, जो बॉडी मास इंडेक्स है, वो अगर ओबीस या ओबेसिटी की रेंज में आता है तो उसमें 8% ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज हो चुके होते हैं, और कोई आप समझें कि 16 साल ज़्यादा बुढ़ापे की तरफ ब्रेन जा चुका होता है। सो ये कुछ अदादो शुमार जानना बहुत ज़रूरी है जब भी हम वज़न को जी माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, यानी जिसे हम मोटापा कहते हैं या वज़न का बढ़ जाना कहते हैं, वो सिर्फ़ एक फ़िज़िकल कैफियत नहीं जो नज़र आती है या महसूस की जाती है, उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ब्रेन को भी ऐसे डैमेजेस हो रहे होते हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि उस मोटापे की कैफियत से निकल के सेहत में वापस आया जाए। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग को आप सही कहेंगी? जी बिल्कुल, यानी हमारे वज़न का ताल्लुक जिस्मानी सेहत से भी है और हमारी नफ्सियाती सेहत से भी है, और BMI जानने से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम नॉर्मल रेंज में हमारा वज़न है हमारी हाइट के मुताबिक, या फिर अंडर वेट या ओवर वेट की तरफ जा रहे हैं। एक और चीज़ जो इसमें मैं मेंशन करना चाहूँ कि ये जो रेंजेस हैं ये 18 इयर्स टू 65 इयर्स की एज तक के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों के ऊपर ये रेंजेस अप्लाई नहीं हो सकती। BMI की एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि ये है कि ये बहुत ज़्यादा वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, उसका उस तरह से ये आप समझे कि बता नहीं सकते स्कोर के ये कौन सी रेंज में है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें मसल मैस तो ज़्यादा होता है लेकिन फ़ैट मैस उस तरह से नहीं होता। बच्चे होते हैं तो उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सो मसल मैस बच्चों में कम होता है। सो BMI की लिमिटेशन है कि ये उसको एड्रेस नहीं करता। इसी तरह से जेंडर के हवाले से भी BMI में हम नहीं कुछ देख सकते कि फ़ीमेल्स और मेल्स की नॉर्मल रेंज क्या है। सो दूसरे जो एदादो शुमार जो जानना ज़रूरी है वो है वेस्ट टू हाइट रेशो, जो कि मैं चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पे अगर हम इमेज दिखाएं। सो वेस्ट टू हाइट रेशो बेसिकली वेस्ट को मेजर करके और हाइट को मेजर करके जो हम स्कोर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें फार्मूला बताया गया है कि वेस्ट को इंचेस में अगर हम मेजर करें और उसको डिवाइड करें, हाइट जो हमारी है उसको भी इंचेस में कन्वर्ट करके और डिवाइड करने के बाद उसको 100 पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्कोर आएगा वो हमारी वेस्ट टू हाइट रेशो कही जाएगी। और इसमें जैसे फीमेल्स के लिए अलग रेशो है और मेल्स के लिए अलग रेशो है, और इसको काफ़ी अब तो काफ़ी ज़्यादा इसको ऑथेंटिक समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू BMI। नेक्स्ट में मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बताना चाहूँगी। जैसे अगर किसी मेल की वेस्ट 32 इंचज़ है और हाइट 5'10" है, जिसको हम 70 इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 70 इंचेस बनता है। सो 32 को डिवाइड जब 70 पे करेंगे और 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्कोर आता है 45.7%, जो कि हेल्दी रेंज में है, रेंजेस के मुताबिक जैसे हम देख भी सकते हैं। सो वेस्ट टू हाइट रेशो को भी मेजर करना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस रेंज में हैं। यूजुअली लोग वेस्ट के बारे में जब वेस्ट को मेजर करते हैं तो उनको लगता है कि जहाँ तक हम पैंट पहनते हैं तो वो है शायद हमारी वेस्ट। तो मेजरमेंट के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रिब केज और बेली बटन के दरमियान जो जगह होती है वहाँ से हमें अपनी वेस्ट को मेजर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यूजुअली हम कहते हैं कि जो हमारी पैंट का साइज़ है शायद वो हमारी बस वही वेस्ट है। फिर हम पैंट को वहाँ टिकाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें कम से कम रीडिंग मिले। जी, ये दरअसल हमारे वज़न का जो हमारी नफ्सियात पर असर है ये उससे भी रिलेटेड है। बहुत सारे लोग टेलर्स के पास जाकर अपने सांस को अंदर खींच के अपने वेस्ट लाइन को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे लोग
ایسے کپڑے خریدتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے سائز سے ذرا کم ہو، اس آس پہ کہ ان کا وزن تو کم ہو ہی جانا ہے. تو انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم تفصیل سے وزن اور ہماری نفسیاتی اور ایموشنل جو ویل بینگ ہے اس کے درمیان تعلق کو بھی ڈسکس کریں گے. جی بالکل. جی پلیز کیری آن. سو یہ دو ابھی ہم نے اعداد و شمار جو ڈسکس کی ہے، بی ایم آئی اور ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو، اس کو جاننا بہت ضروری ہے جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ جو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو کی میں نے بات کی ہے، یہ جو مین جس چیز کو ایڈریس کرتا ہے یہ آپ کا جو ایبڈومن پہ جو فیٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو خطرناک فیٹ ہماری پوری جسم میں جہاں پہ سٹور ہوتا ہے، جو خطرناک حد تک ہمارے جسم پہ کو متاثر کر سکتا ہے، وہ ہمارے پیٹ کے ارد گرد جو یعنی مڈ ایبڈومینل ریجن یا جسے ویسرل فیٹ بھی کہتے ہیں. بالکل بالکل. اور غالباً آپ اس سے خطرناک اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ النیسز خاص طور پہ جو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا لیور کے حوالے سے جو یا اور ایسے مسائل ہیں یا ہائپر کولیسٹریمیا یا کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے، اس میں اور مڈ ایبڈومینل ریجن کے فیٹ میں واضح اور ڈیفینیٹیو جو تعلق ہے وہ دیکھا گیا ہے. اور جن لوگوں میں یہ فیٹ زیادہ ہوتا ہے انہی لوگوں میں یہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں نمبر 1. نمبر 2 ان بیماریوں کے نتیجے میں انہیں ایڈورس جو ایونٹس ہیں جیسے کارڈک ایونٹ ہونا یا ہارٹ اٹیک ہونا یا اس طرح یا اسٹروک ہونا یا اس طرح کے مسائل. تو اسی لیے غالباً اسے موسٹ ڈسٹرکٹیو یا سب سے خطرناک فیٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا اور ان بیماریوں کے درمیان تعلق ٹائم اینڈ اگین واضح ثابت ہو چکا ہے. جی بالکل. اور یہ جو ہمارے ایبڈومن میں جو فیٹ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹابولکلی سب سے زیادہ ایکٹیو فیٹ ہے. یہ اس طرح سے اسٹورڈ فیٹ نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ زندہ فیٹ ہے. اور یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو کہ ہمارے ہمیں رسک پہ رکھتے ہیں ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا ہارٹ پرابلمز یا پھر کولیسٹرول کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کرتے ہی کرتے ہیں. جی. لیکن انہی ٹاکسک کیمیکلز کی وجہ سے ڈپریشن، الزائمر اور دوسری جو برین ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں ان میں بھی واضح لنک کو اسٹڈی کیا جا چکا ہے. جی بالکل. اور اس کی لوکیشن بھی یعنی آپ سمجھے کہ اس فیٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے ارد گرد کافی ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیور ہے، ہارٹ ہے. سو یہ جو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور اس کو میئر کرنا اور پھر کچھ گول سیٹ کرنا کہ نارمل رینج میں اس کو کیسے لانا ہے وہ بہت ضروری ہے. جبکہ بی ایم آئی اس طرح سے ایگزیکٹ اس معاملے میں ہمیں نہیں بتا سکتا. تھرڈ جو اعداد و شمار کے بارے میں اگر میں بات کروں تو تیسرے نمبر جو جاننے کی ضرورت ہے وہ کیلوریز کے حوالے سے ہے. بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلوریز کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ کاؤنٹنگ کون کرے اور زیادہ اس طرح سے انسان کانشیس ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ پاپولر ہیں، لوگ کیلوریز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے. لیکن یہ جاننا اور اس کے بارے میں آگاہی رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں دن میں کتنی کیلوریز لینی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ جو ابھی ہم نے 2 نمبرز بتائے ہیں سو ان کی نارمل رینج میں آنے کے لیے ہمیں کون سے مناسب کیلوری کاؤنٹ ہے جو کہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو اس میں بھی جو طریقہ کار جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے میں کیلوریز کے حوالے سے اگر دیکھنا ہے تو 50% کاربوہائیڈریٹس ہمارے ڈائٹ میں ضرور ہونا چاہیے، 30% پروٹین اینڈ 20% فیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور فیٹس بھی اگین کچھ ہیلدی ہوتے ہیں کچھ ان ہیلدی ہوتے ہیں. جیسے کچھ فیٹس ہوتے ہیں جو کہ ان سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ والنٹس کے تھرو جو ہمیں ملتے ہیں یا اولیو آئل. اب یہ کہیں نہ کہیں یہ فیٹ ہیلدی فیٹ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. کچھ سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جیسے مکھن، گھی، گوشت یا اس طرح کی کچھ معاملات جو اس طرح کی جو فوڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہاں سے ملتے ہیں. یہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یہ ہمارے صحت کے لیے ہمارے دل کے اوپر اس کا کافی برا اثر ہوتا ہے، اوور آل ہمارے وزن کے اوپر. کچھ ٹرانس فیٹس بھی ہوتے ہیں جیسے جو کہ اسنیک فوڈ ہوتا ہے جیسے بیکری آئٹمس ہوتے ہیں، بیکڈ آئٹمس ہوتے ہیں. سو یہ کانسیپٹ رکھنا کہ جی فیٹس بالکل ہونے ہی نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے. اور
سو ہمیں جو اپنے ڈائٹ میں جو مینجمنٹ کرنی ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ 50% ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس اور 30% پروٹین اینڈ 20% فیٹس کا ہونا ضروری ہے ہماری ڈائٹ میں. کیلریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آن ایوریج فیمیلز میں 1800 سے 2000 کیلریز پر ڈے ہم کنزیوم کر سکتے ہیں آن ایوریج. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ وزن کم کرنے کے حوالے سے جو کوئی اس طرح کے ٹارگٹ نہیں رکھتے. اور میلز کی اگر ہم بات کریں سو وہ 2200 سے 2500 کیلریز کی رینج کے اندر رفلی ان کو ٹارگٹ رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم وزن کم کرنے کی بات کرتے ہیں سو اس میں پھر ہمیں کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں. ہر کسی کے ٹارگٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اوور آل لائف سٹائل کیسا ہے, اس کی ایج, اس کی ہائٹ اور یہ BMI کی جو رینجز ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن 1000 to 1500 کیلریز کے اندر ہمیں کچھ اپنی کیلریز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ٹارگٹ کو, کہ اتنے کیلریز ہم نے روز کی لینی ہے. آج کل تو بہت زیادہ ایپس بھی آ گئی ہیں ایسی جو کہ ہمیں بڑے آرام سے بتا سکتی ہیں کہ ہمارا گول کتنا ہونا چاہیے پر ڈے کیلریز کا. لیکن کیلریز کے بارے میں اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ 1 گرام فیٹ میں 9 کیلریز ہوتی ہیں, جبکہ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ یا 1 گرام پروٹین میں 4 کیلریز ہوتی ہیں اور 1 گرام الکوہول میں 7 کیلریز ہوتی ہیں. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیلریز جیسے کیک میں جتنی کیلریز ہیں سو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیلریز ہی کمپلیٹ کرنی ہے نا تو کیک کھا لیتے ہیں, لیکن کیک میں آپ سمجھیں کہ انہیلدی کیلریز ہیں, وہ ہیلدی کیلریز نہیں ہیں. سو ہمیں اس بارے میں کافی زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ناٹ آل کیلریز آر گڈ کیلریز آر کریٹڈ ایکول, ان کا مختلف اثرات ہیں. اور انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو گڈ کیلریز ہیں وہ سلولی برن ہونے کے بعد ہمیں سسٹین کرتے ہیں ہماری انرجی لیولز کو, اور جو نسبتاً ناٹ سو گڈ یا بیڈ کیلریز ہیں وہ فوراً اپنی جو کیلورک ویلیو ہے اسے ریلیز کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں فیٹ ڈپازٹس کے امکانات زیادہ اور انرجی ریلیز کے امکانات ذرا کم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے درمیان میں ایک بڑی اہم بات کی جو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ کیلریز کا خیال رکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اور جب آپ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ 1800 سے 2000 فیمیلز اور 2200 سے 2500 میلز, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو کچھ نہ کچھ دھیان رکھ کے کھانا کھانے کے بعد شاید اس کے کم و بیش ہم آگے پیچھے ہوں, ورنہ تو اگر جنک فوڈ کی طرف دھیان ہو, جیسے آج کل بچوں اور نوجوانوں میں تقریباً گھر کا کھانا کھانے کے ساتھ روزانہ ہی باہر سے آرڈر کرنا اور ہوم ڈیلیوریز اور اس طرح کے جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہیں, تو سیلڈ جو کہ میونیز سے بھرا ہوا ہو اور فرائز اور برگر جس میں ایک سے زیادہ پیٹی ہوں اور چیز بھی ہو, تو یہ تو 4-5 ہزار کیلریز ایک میل یا اس سے بھی زیادہ کیلریز ایک میل میں بھی کھائی جا سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تھوڑا بہت دھیان رکھنے کے بعد ہم اس کیلری کاؤنٹ کے پاس پہنچ سکتے ہیں. اگر دھیان نہیں رکھیں گے تو ہم تو اپنے ٹارگٹ سے بہت آف کورس ہو سکتے ہیں. بالکل, جیسے لوگ بوفے ڈنرز پہ جاتے ہیں, ہائی ٹی پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر کوئی خاص کوئی کیلری کاؤنٹ ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں کہ کیلریز ہی, ایک تو ہے کہ کیلریز ہی پوری کرنی ہے نا, تو وہ ہم کچھ بھی کھا کے تو ہم پوری کر سکتے ہیں. سو کیلریز کے بارے میں مائنڈفل ہونا بہت ضروری ہے. اور کیلریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بالکل پیسوں کی طرح خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور پیسوں کی طرح سیو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا بھی کوئی بجٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنا سیو کرنا ہے اور کتنا ہم نے خرچ کرنا ہے. اسی طرح سے کیلریز کے بارے میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کتنی ہم نے دن میں کیلریز کنزیوم کرنی ہے اور کتنی برن کرنی ہے. سو اس بارے میں آگاہی رکھنا بھی بہت ضروری ہے جب بھی اگر ہم اپنے وزن کو کم کرنے یا اس کو مینٹین کرنا, مینیج کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں. سو 3 طرح کے نمبرز کی آج ہم نے بات کی ہے, میں اس کو ریوائز کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اپنے BMI کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس رینج میں ہیں, اور اب بہت آسان ہے, ہم بڑے آرام سے انٹرنیٹ پہ ہم BMI کیلکولیٹر کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہائٹ اور ویٹ کے مطابق ہمیں کس رینج میں ہونا چاہیے BMI رینج میں. پھر ہم نے بات کی ہے کہ ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ہماری کتنی ہونی چاہیے, اور وہ ہم اپنی ویسٹ کو میجر کر کے اور اپنی ہائٹ کو میجر کر کے
دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈیلی ہمیں اپنی ویسٹ کے مطابق ہمارے وزن کو کتنا ہونا چاہیے ویسٹ اینڈ ہائٹ کے مطابق. پھر تیسری چیز جو جاننی بہت ضروری ہے کہ ہم کتنی کیلوریز ہمیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے کتنی کیلوریز دن میں کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے اور کتنی اس کو برن کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کھانے پینے کے بارے میں کہ کون سی فوڈ پروڈکٹس میں کتنی کیلوریز ہیں, اس کے بارے میں بھی ایجوکیشن لینا بہت ضروری ہے جب بھی کوئی وزن کم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کا کوئی پلان کرتا ہے. سو 3 ہم نے نمبرز کی بات کی ہے. ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی اسی طرح کے کچھ نمبرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے جب بھی ہم وزن کم کرنا چاہیں تو. یہ جو آپ نے 3 طرح کے فوڈ کے گروپس بتائے جس میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اور فیٹس کی آپ نے بات کی, گو کہ اس کے علاوہ وائٹامنز, منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن میجر 3 گروپس کا آپ نے ذکر کیا. تو کیا ان سے جو ملنے والی کیلوریز ہیں وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں؟ جیسے اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بڑی روٹی میں پائی جانے والی کیلوریز اگر کوکا کولا کے گلاس جتنی ہوں تو دونوں کو کنزیوم کیا جائے تو ایک جیسا ہی ہمارے جسم پر اثر ہوگا, یا ہونے والے اثر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ یقیناً فرق ہوگا, ایک جیسا فرق بالکل, لیکن کیلوریز تو سیم ہے. کیلوریز سیم ہے لیکن نیوٹریشنل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں اس کی. اور ہمیں ظاہر ہے جو کاربوہائیڈریٹس بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, جیسے کچھ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, کچھ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. سو اس میں بھی ہمیں, جیسے میں نے ابھی فیٹس کی بات کی تھی کہ کچھ سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں, کچھ انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور کچھ ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں. سو کچھ کیلوریز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور وزن کے دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. اور کچھ کیلوریز ہوتی ہیں گڈ کیلوریز جو کہ ہماری نیوٹریشنل ویلیوز سے ہمیں زیادہ ملتی ہے اور ہماری صحت کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے, نہ صرف صحت میں بلکہ ہماری ذہنی صحت پر بھی اس کا بہت اثر پڑتا ہے. یعنی روٹی کھانا اور کوک پینا اس میں کافی فرق ہے. جیسے کوکا کولا میں کیفین ہے تو اس کا ہمارے موڈ مزاج پہ بھی اس کا کافی زیادہ برا اثر پڑے گا. سو اس چیز کو دیکھنا کافی ضروری ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں تو وہ سارا کچھ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور یہ جو پیٹ بھرنے کا کانسیپٹ ہے کہ کھانا ہی کھانا ہے نا تو کچھ بھی کھا لیں, سو اس بارے میں کافی مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی خاص طور پر ہم وزن کم کرنے کی بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میں کیونکہ آج کل ڈائٹنگ کر رہا ہوں تو بس تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں کبھی کبھی, تو اس میں پھر وہ فوڈ چوائسیز کسی طرح کی بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ڈائٹنگ ہی کرنی ہے نا, چاہے سارا دن بھوکا رہ کے تو رات کو برگر کھا لوں گا, سو میں نے سارا دن تو نہیں نا کچھ کھایا, سو اس سے کوئی میرے وزن کے اوپر کچھ برا اثر نہیں پڑے گا. سو ایسے ہی کچھ لائف اسٹائل چوائسیز ہوتی ہیں جس کا ہمارے وزن کم نہ ہونے پہ برا اثر پڑتا ہے. یعنی وزن کم کرنے کے لیے ہمیں صرف کھانے پینے کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے آپ نے ابھی ڈائٹنگ کا ذکر کیا, ڈائٹنگ لفظ کو ایکویٹ کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ کریش ڈائٹنگ کے ساتھ, یعنی بھوکا رہنے کی کیفیت کے ساتھ جس میں بھوکا زیادہ رہا جائے اور کھانا کم سے کم کھانے کی کوشش کی جائے. تو ڈز اٹ ورک؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے ڈائٹس کے بارے میں جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی جو ایکسٹریم ڈائٹس ہوتی ہیں جس میں بیلنس خراب ہوتا ہے, ایک تو بیلنس ڈائٹ ہے نا جس میں تمام فوڈ گروپس ہیں, بہتر کوالٹی انگریڈینٹس ہیں, جیسے کاربوہائیڈریٹس میں سے بیٹر کاربوہائیڈریٹس یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس, فیٹس میں سے ہیلدی فیٹس اور پروٹینز میں سے گڈ پروٹینز. کیونکہ پروٹینز تو آپ کو بیف کے گوشت سے لے کے مشروم تک اور دالوں تک میں مل جاتے ہیں, لیکن اس کی جو امپیکٹ ہے صحت کے اوپر اس کا بہت فرق ہے. بالکل. اور دنیا میں ہارٹ ڈیزیز کو ریورس کرنے کے حوالے سے ایک ہی بڑی ڈیفینیٹیو اسٹڈی, مجھے اب ان 2 ڈاکٹر حضرات کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن میں اگلی پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, جسے چائنا اسٹڈی کہا جاتا ہے, جس میں ڈائٹ کے ذریعے دل کے مریضوں کو, اور ڈائٹ سے مراد کریش ڈائٹ نہیں بلکہ اچھی صحت مند چوائسز, یعنی سبزیوں, پھلوں, لیفی گرین ویجیٹیبلز, ان پروسیسڈ فوڈ,
सीरियल्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से परहेज़, चीनी से परहेज़, बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ध्यान जिसमें फ़ाइबर भी हो। जैसे अगर रोटी है तो मैदे की रोटी या रिफाइंड वाइट आटे की रोटी की बजाय होल ग्रेन की तरफ रुझान, तो उसके ज़रिए। और ये 45,000 लोगों पर इस स्टडी को कंडक्ट किया गया और इस स्टडी को कंडक्ट करने में कई साल लगे और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल इसे कंडक्ट कर रहा था, जिसके बाद डेफिनेटिवली डाइट और हार्ट डिजीज़ के दरमियान फ़र्क को पता लगा। और हार्ट डिजीज़ जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये इरिवर्सिबल है, उसमें कई रिवर्स या बेहतरी के आसार भी कुछ ख़ास डाइटरी चॉइसेस के साथ देखे गए। अच्छा। तो क्रैश डाइटिंग से तो ख़राबी ही पैदा हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं वो इस अजियत से तो गुज़रते हैं, पर देर पा अच्छे असरात उन पर नहीं देखे जाते, क्योंकि हमारे जिस्म को भी वज़न कम करने के लिए स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जब इसे फाके रख के खाना दिया जाता है तो इंसुलिन और इसके बाकी निज़ाम में कुछ ऐसी बोझ आ जाता है कि फिर जिस्म को लगता है कि फाके का ज़माना है, कहत का ज़माना है, तो फिर जिस्म आने वाले खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बजाय फैट में कन्वर्ट करके ज़ख़ीरा करता है। जिस्म को ये लगता है कि अगले दिनों में भी कुछ कहत या फाका आना है, तो उसकी तैयारी कर रहा होता है। तो कई दफ़ा जो हम डाइट में अपने जहन से सोच के, अपनी कॉमन सेंस से ऑपरेट करते हुए गलतियाँ और ख़राबियाँ करते हैं, उससे हमें रिज़ल्ट्स मिलने की बजाय उल्टा हमारे मसाइल पहले से भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके नतीजे में वज़न तो क्या कम होना है, हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग पर बुरा असर पड़ता है। जैसे बॉडी एक्स एंड पेन्स का स्टार्ट हो जाना, ब्लड प्रेशर, मूड का ख़राब होना, ब्लड प्रेशर का वेरिएशंस आना, चिड़चिड़ेपन का आना, शुगर लेवल्स भी ऊपर नीचे। शुगर लेवल्स जब इतने ड्रास्टिकली ऊपर नीचे होंगे तो जाहिर है ब्रेन को एंजाइटी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, ब्रेन को फ्रस्ट्रेशन और बिविल्डरमेंट का ज़्यादा सामना करना, कन्फ्यूजनल जो स्टेट्स हैं, नए फैसले करने में मुश्किल पेश आएगी, प्रोकास्टिनेशन करने में या चीज़ों को टालने में आसानी होगी, लड़ाई झगड़े, सुस्ती, लेजीनेस। तो कई दफ़ा डाइट के नाम पर जो गलतियाँ हम सब कर रहे होते हैं, उससे हमारा मसला बेहतर होने की बजाय और बिगाड़ का शिकार होता है। तो डाइट के मौजू को पढ़कर, समझकर या किसी कोच के ज़ेरे निगरानी बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैं तमाम कोचेस से भी इस प्रोग्राम की वसातत से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, अगर साइंस ये कहती है कि एनिमल फैट्स आर नॉट बेटर देन प्लांट बेस्ड फैट्स, तो फिर हमें इन्हें मानना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम लाहौर के कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हम अपने मरीज़ों के दिल को खुश करने के लिए टिम्बकटू में होने वाली किसी ऑब्सक्योर सी स्टडी का हवाला दे के कहें कि देसी घी बेहतर होता है। ऑल्दो देसी घी की क्या बात है, और जैसे वो टेस्ट बड्स को या हमें अच्छा लगता है, जो प्लांट बेस्ड फैट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते, वेजिटेबल ऑयल्स वो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन हमें वेट मैनेजमेंट की जर्नी में एज मच साइंटिफिक होना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए एज वी पॉसिबली कैन। उसमें फिर हम एज कोच, एज a person who is doing it, or as a person who is trying to transform him or herself, ये नहीं कर सकते कि हम उसमें मनमानियाँ करें। गो के मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें 100% ऑफ द टाइम उससे स्टिक करना है। दुनिया में जो अब बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से अभी मुझे एक इंस्टीट्यूट के काम को पढ़ने का मौका मिला जिनका नाम रोडेल इंस्टीट्यूट है, जिनके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, रिसर्च ग्रुप्स भी हैं और पब्लिकेशंस भी हैं। मेंस हेल्थ और विमेंस हेल्थ के नाम से दुनिया में बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस इनकी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अब आप नए किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो अगर आप 80% ऑफ द टाइम उस प्रोग्राम से स्टिक करते हैं तो दिस इज़ गुड इनफ।
بجائے اس کے کہ آپ 100% سٹک کرنے کی کوشش کریں اور کچھ دنوں میں ناکام ہو جائیں, منہ کے بل گر پڑیں, حوصلہ اور ہمت خراب کر بیٹھیں, ول پاور ڈپلیٹ کر بیٹھیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ 80% آف دا ٹائم سٹک کریں اور اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا آپ آج اور ابھی اٹھا سکتے ہیں. گو کے ساتھ ساتھ اپنی سکت پر بھی کام کرتے رہیں, لیکن اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں. اس میں ڈراسٹک جو میجرز ہیں وہ نہیں لینے اور فیوچر کے لیے ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز کو سیٹ کرنا ہے. جیسے اگر کوئی 3000 کیلوریز کھا جاتا ہے تو اس کے لیے 2200 سے 2500 کیلوریز تک آنا آسان ہوگا. لیکن اگر کوئی 3000 کیلوریز کھا جاتا ہے اور ہم اسے توقع کریں کہ وہ 1500 یا 1200 یا 1300 1400 کیلوریز پر آئے گا, تو پھر تو وہ اس طرح کی ڈراسٹک جو ہے میجرز لے گا جس طرح کوئی ریسٹرکٹیو ڈائٹس ہیں جیسے کیٹو ڈائٹ ہے یا اور یا پروٹین اونلی ڈائٹس ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ رزلٹ ملے گا, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ریزسٹنس ہمارے سسٹم سے آئے گی کہ ہم یا تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے کاربوہائیڈریٹس کی غیر موجودگی میں, یا ہم کسر پوری کریں گے اور کاربوہائیڈریٹ کریونگز ہمیں اتنی شدید ہوں گی کیونکہ ہمارا جسم جو دماغ میں ہماری ڈپریشن کو مینیج کرنے کا کیمیکل یا جسے ہیپی کیمیکل کہا جاتا ہے سیروٹونن, اس کا ٹرانسپورٹ میکنزم ہی ایسا ہے کہ وہ جس امینو ایسڈ سے بنتا ہے وہ ہماری انٹسٹائن سے برین تک جانے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹس ان کی گاڑیاں ہیں یا بسیں ہیں جن پر وہ سوار ہو کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. تو اگر اس طرح کے ڈراسٹک میجرمنٹس لیے جائیں گے تو نہ صرف نئے مسائل کریٹ ہوں گے بلکہ پچھلے گولز بھی خراب ہو جائیں گے. تو کوئی ڈراسٹک میجرمنٹس لینے کی بجائے ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اپنی سکت کو بھی بڑھانا ہے اور اپنے اوپر اتنا بوجھ اٹھانا ہے جتنا ہم اٹھا سکیں. اس سے ہمیں ویٹ مینجمنٹ کی ایک اور بڑی کی فیچر کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی لائف سٹائل چینج ہے, یہ کوئی 6 مہینے بعد ہونے والی شادی میں شرکت کے لیے وزن کم کرنا نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ سلولی اسٹڈلی اپنی زندگی کے کھانے پینے اور کھابا گیری کے عادات پہ کام کرنے کا نام ہے, علتوں پہ کام کرنے کا نام ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ کی ورڈ یوز کیا, لیکن ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت اشارے بھی اس وقت کر رہے ہیں اور ہمیں وقت کی قلت کا سامنا ہے, تو ہم کیلوریز پر, بی ایم آئی پر, ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو پر آپ سے مزید گائیڈنس نیکسٹ پروگرام میں لیں گے. گو کہ آج آپ نے ہماری توجہ میتھمیٹکس یا نمبرز کی طرف مبذول کرا دی ہے, کیونکہ وہی تو کوئی اسکیل ہے جس پر ہم اپنی پروگرس کو میجر کر سکتے ہیں. ہم اپنی فیلنگز یا اپنی سمجھ بوجھ سے فقط تو نہیں کر سکتے, یا دوسروں کی اوپینین سے کہ آپ پتلے ہو رہے ہیں یا موٹے ہو رہے ہیں یا کپڑے کھلے یا تنگ ہو رہے ہیں, تو بس وہی جیسے لوگوں کی نانیاں بھی کہہ دیتی ہیں کہ میرا پتر بڑا کمزور لگتا پہ ہے, حالانکہ پتر ایئر آن ایئر گرو کر رہا ہوتا ہے, یا شادی کے بعد پتلا ہو گیا. یس تو ان گول مول چیزوں کی بجائے کوئی ڈیفینیٹیو ہمارے پاس اسکیل, نمبرز, بالکل, تاکہ ہم اپنی پروگرس کو دس وے اور دیٹ وے میجر کر سکیں کہ ہم کتنا آگے بڑھے ہیں یا ہم کتنا پیچھے ہٹے ہیں, تاکہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو مزید ریفائن کر سکیں, کسٹمائز کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آج اپنے ویور سے آج کے پروگرام سے اجازت لیتا ہوں, اور انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے ہم دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے اور انہی موضوعات پر آگے بڑھیں گے. ٹل دین اپنا خیال رکھیے.